السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما خلق الانسان وانطق له اللسان بکلمات مختلفۃ من لغات مختلفہ لیعبر بها عما فی الصدور من الحاجات في مجال الأمور والعادات، والصلاة على رسوله محمد سيد البشر المخصوص بطيب النشر، وعلى آله وأصحابه دعاة الأنام وهداة الإسلام، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اس میلاد کی محفل سجانے والے کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ انہوں نے اس پروگرام کو بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے رچایا اور بسایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو یہ میلاد شادی خانہ آبادی کے موقع سے ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس شادی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمارے درمیان ہمارے مہمانان اعزام بھی تشریف رکھتے ہیں اور نعت خوانی کرنے والے شعراء بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کو مواعظ و حسنہ بھی سننا ہے اور آپ کو نعت خوانی بھی سننی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 10 سے 15 منٹ کے اندر میں اپنی تقریب کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہاں سے وہاں تک جتنے حضرات بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بزرگوں، میرے پیاروں اور میرے عزیز دوستوں، یہ شادی کے موقع سے پروگرام کیا جا رہا ہے۔ آج انسان شادی کرتا ہے لیکن شادی کی نیت اس کی عجیب ہوتی ہے، شادی کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ کچھ عجیب ہوتا ہے۔ شادی اس ارادے سے کرتا ہے کہ اسے عزت و مرتبہ حاصل ہو جائے۔ آج انسان شادی اس نیت سے کرتا ہے کہ اسے بہت سارا مال و دولت جہیز کے ذریعے سے مل جائے۔ شادی انسان اس لیے کرتا ہے کہ اگر میں شادی کروں گا کہ میری عزت ہوگی، میری شہرت ہوگی، لوگ مجھے جانیں گے اور میں جہیز میں اتنا سارا مال و دولت اور اتنا سارا سامان لوں گا کہ اس سے میں زندگی بھر عیش کر سکتا ہوں۔ لیکن پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت و مرتبہ حاصل ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے بہت سارا مال و دولت مل جائے تو اللہ رب العزت اسے فقر و فاقہ اور تنگدستی کے سوا کچھ نہیں دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزتوں اور شہرت میں اضافہ ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے اور ذلیل کریں گے، اسے شہرت نہیں بلکہ اسے خار کر دیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص کی ارادہ یہ ہو، کسی کی نیت یہ ہو، کوئی شخص کسی عورت سے اس ارادے سے شادی کرتا ہے تو اس کی نظر نہ بہکے، اسے رحمت الہی حاصل ہو جائے، وہ ہمیشہ پاک دامن رہے، وہ برائیوں سے بچ جائے، اسے اللہ کی قربت حاصل ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے ہر اعتبار سے خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔
اس لیے جب انسان شادی کرے تو اپنی نیت کو درست کر لے. مال و دولت، عزت و شہرت کی نیت نہ ہو. جس انسان نے مال و دولت کی نیت سے شادی کیا ہے، جس انسان نے عزت و آبرو کے لیے شادی کیا ہے، وہ انسان آج تک کبھی ترقی کیا ہے اور نہ قیامت تک ترقی کر سکتا ہے. اس لیے کہ پیارے آقا کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جہیز کی لالچ میں نکاح کرنا فقر و فاقہ اور تندرستی کے حوالے کر دیتا ہے. انسان کو جہیز کی تمنا کرنا ذلت و رسوائی کے بازار میں بیچ دیتا ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، شریعت اسلامی کے اندر جہیز دینا جائز ہے، مگر اس کی حقیقت کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مذہب اسلام کے اندر یہ جہیز ایک تحفہ اور ہدیہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر باپ اپنی بیٹی کو کوئی ضروری سامان دے دے تو اس میں دینے والے کو بولنے کا حق نہیں، اسے بولنے کا ادھیکار نہیں، اسے سوال کرنا جائز نہیں کہ ایک باپ جو اپنی بیٹی کو سامان دے رہا ہے، یہ سامان میں کمی کس قدر ہے، یہ بستر ایسا کیوں ہے، یہ پلنگ ایسا کیوں ہے، یہ کپڑے ایسا کیوں ہیں، یہ کرسیاں ایسے کیوں ہیں. جہیز دینے والے کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں. وہ اس لیے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو خوشی کے طور پر جہیز دے رہا ہے، اس لیے لینے والے کو اس پر اعتراض نہیں کرنی چاہیے. وہ جس اپنی حیثیت کے حساب سے وہ جیسا سامان اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، اسے خوشی اور خوشی اسے رکھ لینی چاہیے. لیکن افسوس کہ آج اسی جہیز کے نام پر ہماری ماں اور بہنوں پر، ہماری بیٹیوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے. انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں پیٹا جا رہا ہے، انہیں گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے. ارے ان پر تیل چھڑک کر انہیں جلایا جا رہا ہے، اسے بے عزتی کے ساتھ پھانسی کے پھندوں پہ لگایا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ان بچیوں نے، ان بچے کے ماں باپ نے جہیز مکمل طور پر نہیں دیا. اس بنا پر کہ اس بچیوں نے، اس بچیوں کے والدین نے جہیز کی فہرست کو مکمل نہیں کیا. کسی شاعر نے کہا کہ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی ہاتھوں میں جس کے مہندی رچی تھی. کہ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی ہاتھوں میں جس کے مہندی رچی تھی. کہ خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی، خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی کہ جہیز کی فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی. کہ جہیز کی فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی. شاعر نے اتنے اچھے انداز میں کہا کہ کل آنگن میں جو لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جن کے ہاتھوں میں مہندی رکھی تھی، اور خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی کہ جہیز کی فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں جہیز لینے والے اور مجرموں کو یہ احساس دلانا چاہیے، اور جہیز لینے والے لوگوں کو یہ بات کان کھول کر سن لینی چاہیے کہ جہیز لینے والے تم بھیڑیے ہو، تم انسانی شکل میں خونخوار وحشی درندے ہو. ارے جہیز لینے والے مجرموں، تم اللہ کی مخلوق کے دشمن ہو کہ ایک عورت کو بے جان سمجھ کر جب چاہا اپنا لیا، جب چاہا رکھ لیا، اور جب چاہا اسے گھر سے بے دخل کر دیا، جب چاہا اسے مارا، جب چاہا اسے پیٹا، جب چاہا اسے بے عزت کر دیا، اور جب چاہا ان پر تیل چھڑک کر جلا دیا. ارے سوچو، جب یہ بات اور یہ حقیقت جب تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ہوگا، تمہاری بہنوں کے ساتھ ہوگا، تب اس کی درد اور اس کی تکلیف معلوم ہوگی. اس لیے اے جہیز لینے والوں، عورتوں میں ظلم نہ کرو، غریب والدین کو ظلم مت کرو، اور اسے دوسروں کے سامنے جھکنے پر مجبور
قبول کرو، اس لیے کہ یہ جہیز ہمارے شریعت کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ غیروں کی تہذیب ہے جسے آج مسلمان بڑے فخر کے ساتھ اپنا رہا ہے۔ اور اس جہیز کو مسلمان شریعت اسلامی کے اندر ایک رسم و جمع بنا چکا ہے جس کا مذہب اسلام کے اندر جس رسم کا کوئی حقیقت کوئی تعلق نہیں ہے، جس جہیز کا مذہب اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جہیز لینے والے کو آنکھوں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے اور یہ بات یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس جہیز کے لیے ہم لڑکیوں پر اور لڑکیوں کے والدین پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج اسی جہیز کی بنا پر نہ جانے کتنی بہنوں کا سہاگ گزر چکا ہے، کتنی بیٹیوں کا سہاگ گزر چکا ہے، ارے کتنے خاندان تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کتنی لڑکیوں کی کتنی غریب بچیوں کے ارمانوں کا غلب ہو چکا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جہیز مسلم معاشرہ کا ایک ناسور ہے، ایک زخم ہے جو رشتے کا علاج ناسور بنتا جا رہا ہے۔ اسی جہیز کی بنا پر نہ جانے کتنے غریب والدین قرض کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں، اسی جہیز کی بنا پر نہ جانے کتنی غریب بچیوں کی زندگیاں اجڑیل بن رہی ہے، ارے اسی جہیز کی بنا پر نہ جانے کتنے تو شفاؤں کے ہاتھ مہری میں رجائے جانے سے محروم ہے، اسی جہیز کے بنا پر مخلوق الحال لوگوں کا کوئی ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، ارے اسی جہیز کی بنا پر نہ جانے کتنی ساری غریب و نادار لڑکیاں کواری ہی رہ کر ایک بیواؤں کی طرح اپنے ماں باپ کے گھر میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ اسی جہیز نے نہ جانے کتنا کو خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ اے جہیز کے بھکاریوں، اے جہیز دینے والے مجرموں، میں آپ کو یہ ساتھ دلانا چاہتا ہوں کہ تمہاری شرم کہاں چلی گئی، تمہاری غیرت کہاں ختم ہو گئی، کیا تمہاری غیرت کے لالے پڑ گئے ہیں، کیا تمہارے اندر نرمی و رحم کا مادہ ختم ہو گیا ہے، کیا تمہارے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں، کیا تمہارے گھر میں بہن نہیں ہے، کیا تمہارے دلوں میں سنت رسول سے محبت نہیں ہے، کیا تمہارے پاس روایت اسلامی کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، کیا تمہارے اندر اسلامی تعلیمات کا کوئی قدر نہیں ہے، کیا تمہارا دل اس پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے جس پتھر کو انسان توڑتے توڑتے تھک جائے لیکن وہ انسان سے جلدی وہ پتھر ٹوٹ نہیں سکتا، کیا اس پتھر سے زیادہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج جس جہیز کے نام پر ہم لڑکیوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے گارجن کو پریشان کر رہے ہیں، ان کے والدین کو پریشان کر رہے ہیں، آج ان عورتوں کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اب پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں آئے تھے، آقا کی جب آمد نہیں تھی، جب ساری دنیا کفر و ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی، الفت و محبت نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، تو اس وقت میں جب گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہوا کرتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور زندہ دفن کر دینے کو لوگ فخر سمجھتے تھے کہ میں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دے رہا ہوں، لیکن جب پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جب پیارے آقا کی یہاں آمد ہوئی، جب اس دنیا رنگوں میں پیارے آقا نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس دنیا کے اندر عورتوں کو ایک مقام ملا، عورتوں کی عزت و عبرو ملی، عورتوں کو وہ مرتبہ ملا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے مقام کو بیان کیا اور کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ عورتوں کے مقام کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند بنا دیا، اتنا مقام اتنا مرتبہ والا بنایا کہ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، جہیز کے نام پر ہم اس غریب بچیوں کو زندگی کو برباد نہ کرے، اس کے والدین کو تباہ نہ کرے، ان کو قرض کے بوجھ میں دبنے والا نہ بنائے۔ لیکن افسوس کا مقام جن عورتوں کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنی بلندی عطا فرمائی، جس کی عزت و آبرو کو قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا، آج وہی عورتیں ہوٹلوں کے اندر کام کرتی نظر آتی ہیں، دکانوں کے اندر کام کرتی نظر آتی ہے، شاپنگ سینٹروں کے اندر کام کرتی نظر آتی ہے، غیر مردوں کے ساتھ دوچار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس غریب اور نادار کی بچیاں ہیں، اس کے ماں باپ اتنے
गरीब है वो अपने बच्चों की शादियां नहीं करा सकते, इसलिए कि जहेज की भिखारी इस कदर मुंह खोलकर बच्चियों से, लड़कियों वालों से इस कदर जहेज मांगता है कि उन लड़कियों के वालिदैन उसके मुतालबा को पूरा नहीं कर सकता। मजबूरन वो दशदाए, वो खुशबूदार फूल, वो लड़कियां जिसके मकाम को अल्लाह ने बुलंद फरमाया, वो औरतें मजबूरन होटलों में काम करती है, दुकानों में काम करती है, शॉपिंग सेंटरों में काम करती है, ताकि वो अपने लिए जहेज का सामान बरामद कर सके, वो अपने लिए जहेज का सामान तैयार कर सके। एक मजबूरी होती है कि उनके वालिदैन इतने गरीब हैं कि अपने मुस्तक के बकदर, अपने कमाई के बकदर, अपने बलबूते पे वो अपनी बेटियों के हाथ को नहीं रख सकते। मजबूरन उन लड़की को काम करना पड़ता है ताकि कुछ पैसे कमा कर वो अपने लिए जहेज का सामान खरीदे, फिर वो अपना निकाह और अपनी शादी करे। लेकिन अफसोस कितनी मेहनतों मुशक्कत उठाने के बाद, इतने सारे काम करने के बावजूद, इतने सारे दहेज देने के बावजूद जब उन बच्चियों की शादियां हो जाती है तो शादियों के कुछ ही अय्याम के बाद, कुछ ही दिनों के बाद ससुराल वालों की तरफ से उनका मुतालबा और बढ़ जाता है, वो जहेज का और मुतालबा करने लगता है। और जब जहेज न दिया जाता है तो उन बच्चियों को छोड़ दिया जाता है, उन बच्चियों को घर से बेदखल कर दिया जाता है, उन बच्चियों का कत्ल कर दिया जाता है, उन पर तेल छिड़ककर उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ कि पानी बदायूनी नाम का एक शख्स था, उन्होंने अपनी चहेती, अपनी एकलौती, अपनी लाडली बेटी को बेसनाम जहेज दिया था, बहुत सारा मालो दौलत जहेज दिया था, यहाँ तक कि वो जिस किले में रहा करता था, जिस कबीले में रहता था, वो जिस घर में रहता था, जिस प्यारे घर में उन्होंने बच्चा से लेकर अपनी बुढ़ापत तक को गुजार दिया, वो घर भी सामान्य जहेज में अपनी प्यारी लाडली बेटी को दे दिया। लेकिन अफसोस कि कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही अय्याम के बाद पानी बदायूनी को ये खबर मिलती है, उसे ये इत्तला मिलती है कि उसकी प्यारी लाडली की बेटी को जहेज ससुराल वालों ने कत्ल कर डाला। अफसोस इतना सारा मालो दौलत देने के बावजूद, अपना घर बार सब कुछ देने के बावजूद ससुराल वालों ने उसे और मुतालबा किया। जब वो मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो उनके ससुराल वालों ने बूढ़ा बाप पानी बदायूनी की बेटी को कत्ल कर डाला। बेचारा बूढ़ा बाप पानी बदायूनी को जब ये खबर मिलती है कि ससुराल वालों ने हमारी बच्चियों को कत्ल कर डाला है, हमारी लाडली को मार डाला है, वो बेचारा पानी बदायूनी अपने लड़खड़ाते पांव से अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी बेटी के पास खड़े होकर, उसके जनाजे के पास खड़े होकर बेसाख्ता वो ये शेर पढ़ता है कि अब आया याद आराम जा इस नामुरादी में, कि अब आया याद इस नामुरादी में, कि कफन दे न भूलते बेटी को सामान शादी में, कि कफन न भूलते बेटी को सामान शादी में। जहेज लेने वालों को जरा भी शर्म महसूस नहीं होती तो किस मुंह से मुंह खोलता है, किस शर्म से मुंह खोलता है कि मुझे फलां चीज चाहिए, वो किस तरीके से मुतालबा करता है। आज दुनिया के हालात को देखें, आप अपनी नजर को दौड़ाएं, एक जहेज मांगने वाला और एक भीख मांगने वाले में कुछ भी फर्क नजर नहीं आता कि एक दूल्हा या दूल्हा के घर वाले एक भिखारी की तरह, एक इंटरनेशनल फकीर की तरह कभी फ्रिज का मुतालबा करता है, कभी फोन का मुतालबा करता है, कभी बाइक का मुतालबा करता है, कभी गाड़ी का मुतालबा करता है और दीगर सामानों का मुतालबा करता है। गोया कि वो अपनी जिंदगी का ऐशो इज़्ज़त उस लड़की वालों से जहेज के जरिया खैरात में मांग लेता है। जब जहेज लेने वालों को, जब जहेज लेने वाला अपने बेशर्मी मुंह के साथ जब जहेज मांग लेता है, जब उसे जहेज मिल जाता है तो उस जहेज के सामान को अपने दोस्तों अहबाब में दिखाता है।
اپنے دوستوں کو خواب میں دکھاتا ہے، اسے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اس سامان کے فقیر کی طرح خیرات میں انہوں نے اس سامان کو لیا ہے، جہیز میں فون بھی لیا، ٹیلی ویژن بھی لیا، گاڑیاں بھی لی، اور اسی بھیک والے سامان کو اپنے دوستوں احباب میں دکھاتے ہوئے اسے شرم بھی محسوس نہیں ہوتی، اور وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میرے سمجھی نے، میرے بیٹے کے سسرال والے نے یہ گاڑیاں دی ہے، یہ ٹیلی فون دی ہے، یہ اتنے پیسے دی ہے، اتنے سارے مال و دولت دی ہے، جن سے ہمارے گھر کی رونق پڑ گئی ہے، ہمارے گھر کی رونق میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے تو کیا میں جہیز نہیں لے سکتا، میرا بیٹا انجینئر ہے تو کیا میں جہیز نہیں لے سکتا، میرا بیٹا پروفیسر ہے تو کیا میں جہیز نہیں لے سکتا، ارے میرا بیٹا گریجویٹ کیا ہوا ہے تو کیا میں جہیز نہیں لے سکتا۔ ارے سنو، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی پر اور اس شان پر قربان جاؤ، یہ پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح ہوتا ہے، جسم پر ایک چادر ہے، اس چادر پر 16 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور پیدل ہی اپنے سسرال جا رہی ہے، اور جہیز میں ایک بستر، ایک تکیہ اور ایک چکی اور 2 مٹکا حضرت علی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا جب حضرت علی سے نکاح ہوا تو پیدل پاؤں چل رہی ہے، جبکہ وہ نبی کی بیٹی ہے، وہ رسول کی بیٹی ہے، وہ نبی جس کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی ہے، لیکن اس کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی اپنے سسرال پیدل چل رہی ہے، اور جہیز میں ایک بستر، ایک تکیہ اور ایک چکی اور 2 مٹکے حضرت علی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، اگر میں نے جہیز نہیں لیا، اگر میں نے سمپل سے شادی کیا تو ہمیں لوگ ہنسیں گے، ہماری انسلٹ ہو جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں سنو، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی بھی امیر المؤمنین تھے، اگر یہ بھی کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی بھی خلیفہ رسول تھے، اگر یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا گریجویٹ کر رہا ہے تو حضرت علی بھی اسد اللہ تھے، اللہ کے شیر تھے، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی بھی پیکر ولایت تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج سے آپ یہ عہد کر لیں اور عزم مصمم کر لیں کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی اگر شادی کریں گے تو ہم جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ جہیز بہت ہی گندی اور ناپاک چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس ناپاک اور گندگی سے بچنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اسی چند باتوں میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔